بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا پارس جہاں زیب صاحبہ، جو بہت زبردست صحافی ہیں اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے کرتی ہیں۔ ان کے والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے دکھ درد کو، ان کی تکلیف کو کم کرے، اور جتنے بھی کلمے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس پہ میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا، اور ان سے انٹر ریلیٹڈ کچھ ایسے پلانز اور منصوبے جو کہ ماضی میں کیے گئے، لیکن ان کا براہ راست جو ہے آج کل کی چیزوں سے تعلق ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں سے شاید ہی چند لوگوں کو ان میں سے کچھ باتیں پتہ ہوں گی۔ کچھ باتیں شاید آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن وہ میں ذرا ڈفرینٹ زاویے سے، ڈفرینٹ اینگل سے ان کو ڈسکس کروں گا، اور کچھ باتیں جو ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام کی اکثریت کو نہیں پتہ ہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو خان صاحب نے اپنے جلسے میں جوش کے ساتھ جو خطاب کیا، اور لوگوں کو ان کو بہترین جذبہ جو ہے دوبارہ سے عطا کیا، اور پاکستان کے حوالے سے ان کی آئندہ آنے والے حالات کے لیے رہنمائی بھی کی، اور اپنے بارے میں بھی بتایا کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں اور مجھے کس طرح تکلیف پہنچتی ہے۔ خان صاحب نے بتایا کہ اگر آپ لوگ مجھے مزید دیوار سے لگائیں گے تو میں ظاہر مجبور ہو جاؤں گا، اور میں پھر ان لوگوں کے نام لے لوں گا جو کہ ان کے مطابق مبینہ طور پہ ایک ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کے نام پہلے سے جو ہے وہ لے لیے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہے کہ وہ لیک ہو جائے گی۔ ویڈیو کہاں ہے، کہاں ہو سکتی ہے، یہ سر ٹکرانے والے سر ٹکراتے رہیں گے، لیکن انہیں انشاءاللہ ویڈیو ملے گی نہیں۔ اندازے آپ بھی لگا سکتے ہیں، اندازے میں بھی لگا سکتا ہوں، لیکن خان صاحب ماشاءاللہ ایسا تجربہ رکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے، ادارے بنانے کے حوالے سے، اور وہ ماشاءاللہ 4.25 سال وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور مختلف ملک کے سارے اداروں کے حوالے سے ان کے پاس پل پل کی خبریں تھیں، تو وہ کچے کام نہیں کرتے، وہ ابھی کھلاڑی بن گئے، اناڑی نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے مزید دیوار سے لگائیں گے تو میں آپ چاروں کے نام لے لوں گا، WXYZ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب ہیں، اور ایک مسٹر ایکس ہیں، ایک مسٹر وائی ہیں۔ اب یہ مسٹر زیڈ جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ خیر، یہ چاروں نام جو ہے وہ خان صاحب کے منہ سے سننے کی اللہ کرے نوبت نہ آئے، اور پہلے ہی جو لوگ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا، جو ان کے آلات کار ہیں، اللہ کرے کہ وہ اپنے کیے گئے کاموں سے باز آ جائیں، واپس آ جائیں، کیونکہ قوم ابھی بھی شاید آپ کو معاف کر دے اور پرانی باتیں بھول جائے کہ اگر آپ ملک کو واپس یو ٹرن لیتے ہوئے اس کو صحیح رستے پہ ڈال دیں گے تو۔ اب خان صاحب کیوں ان کے ساتھ یہ معاملات درپیش ہیں؟ بار بار ہر ایشو پہ کبھی انہیں غدار، کبھی انہیں توہین رسالت نعوذ باللہ کہا جاتا ہے، توہین رسالت کا باعث، اور کبھی انہیں کیا اور کبھی کیا کہا جاتا ہے، کبھی یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب چور پکڑا جاتا ہے تو وہ پہلے تو کوشش کرتا ہے دوسرے پہ الزام لگا دے کہ تم چور ہو، جھوٹ بولنے والا دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی گیم چل رہی ہے۔ دراصل خان صاحب پہ بہت زیادہ پریشر تھا، اور یہ کئی صحافی اپنے لائیو پروگراموں میں کہہ چکے تھے کہ خان صاحب پہ بہت زیادہ پریشر تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ مثلا حامد میر صاحب نے بھی اپنے لائیو پروگرام میں بولا تھا، لیکن انہوں نے اس پریشر کو برداشت کیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا۔ اب اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آپ پوری 22 سے 25 کروڑ عوام میں سے شاید چند لوگ جانتے ہوں، شاید، لیکن وہ آپ انگشت بدنداں رہ جائیں گے، بالکل حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ریٹائرڈ کرنل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو اسرائیل کا جو جھنڈا ہے، آپ دیکھیں ہم چھوٹے سے تھے تو ہم پین سے جب بھی ستارہ بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ 5 کونوں والا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل کے جھنڈے پہ 6 کونوں والا ستارہ ہے، اور اوپر اور نیچے 2 پٹیاں چل رہی ہیں، درمیان میں ستارہ، اوپر اور نیچے بلو اس کے سٹرپس بنی ہوئی ہیں، پٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ اوپر اور نیچے دریائے فرات ہے،
اور دریائے دجلہ ہے۔ اب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں 6 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے کہ یہ 6 مختلف ریاستوں اور 6 مختلف ملکوں کی ڈپکشن ہے، اس کا مظہر ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اب اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان 6 کے 6 ملکوں اور 6 کی 6 ریاستوں پہ قابض ہو جائیں گے اور دریائے دجلہ سے لے کے دریائے فرات تک سارے کا سارا علاقہ اس پہ قابض ہو کے پھر اسرائیل کو آباد کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے اندر انٹروڈ کر کے انویڈ کر کے انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا۔ اسرائیل کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو تو یو کے نے پناہ دی، وہ علاقہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے اور میں وہاں پہ چونکہ رہا ہوں، کئی سال رہا ہوں یو کے میں، تو میں نے دیکھا ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں، اپنے گھر ہیں اور اپنے سکولز وغیرہ ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو پناہ دی۔ اور دوسرا انہوں نے قبضہ کیا فلسطین کے اوپر، اور جب سے قبضہ کیا تھوڑے علاقے پہ قبضہ کیا اور بڑھاتے بڑھاتے فلسطین جو ہے اس کی سرزمین کو کچلتے چلے گئے اور اسرائیل پھیل گیا اور فلسطین جو ہے وہ سکڑ گیا۔ اب یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں جن علاقوں پہ قبضہ کرنے کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ماضی میں یہ گلف وار اور یہ مصر کے اوپر آئے ہوئے برے حالات اور یہ شام اور یہ فلسطین، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ میں صرف ان ایریاز کا نام لینا چاہتا ہوں کہ یہ 6 کونے جو ہیں ستارے کے، یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، اور اسرائیل کا جو سپیلنگز ہیں یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، کس چیز کی ریفلیکشن کرتے ہیں۔ اب اسرائیل بنتا ہے ISRAEL، اور ان لیٹرز میں لیٹر بائی لیٹر ہر ملک کا نام جو ہے اس کے نام کا پہلا جو لیٹر ہے وہ یہاں پہ اس کا اظہار ہے۔ I فار اسرائیل، I سے عراق پہ آپ نے دیکھ لیا، امریکہ نے انکل سامنے ان کے ساتھ کیا کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایس فار سیریا، شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ آر سے بنتا ہے ریاض، سعودی عربیہ کا جو کیپٹل ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تقریباً پوری طرح ان کے شکنجوں اور ان کے پنجوں میں ہے، اور پچھلے دنوں میں وہاں کے اسرائیل کے لوگ بھی جو ہے آہستہ آہستہ وہاں پہ آ رہے ہیں، اور یہ سنیما گھر بنانا، عورتوں کو بے محابہ آزادی دینا، اور طرح طرح کے وہاں پہ شرابیں، اور ابھی تو UAE میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ ناجائز تعلقات قائم کریں تو یہ قانونی تصور کیا جائے گا، اور جو بچہ ہوگا وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ I سے عراق، S سے سیریا، R سے ریاض کیپٹل آف سعودی عربیہ، L سے لبنان، E سے ایجپٹ یعنی مصر، اسرائیل، عراق، سیریا، ریاض، عرب ایمریٹس، ایجپٹ اور لبنان۔ یہ ان کا خواب ہے کہ ان علاقوں پہ ہم قبضہ کریں گے اور دریائے دجلہ سے لے کے دریائے فرات تک یہ ساری ہماری ڈومین ہوگی، ساری ہماری ملکیت ہوگی۔ اب دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ بنے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک تو اور بھی ہیں، 60-61 ملک ہیں، لیکن چونکہ پاکستان نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے تو یہ پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ ان کو اپنی آنکھ کا شاید تیر نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو ایک وہ تنکا ہے، پاکستان کی حیثیت میں تنکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 200 سے اوپر ممالک ہیں، اور اس میں سے ہماری یہ 6,96,096 مربع کلومیٹر یا 7,96,096 مربع کلومیٹر علاقے کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا علاقہ پاکستان جو مسلمانوں کو ملا 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ، یہ ان کو اس لیے کھٹکتا ہے کہ یہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کھڑا ہو گیا، جو کہ سرداریوں اور بادشاہتوں کے خلاف ہے، جن میں انصاف نہیں ہوتا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سے کوششیں کر رہے ہیں اور جاری رکھیں گے۔ اب خان صاحب پہ جو پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، وہ انہوں نے نہیں مانا اور انہیں یہودی ایجنٹ کہہ دیا گیا، چور بھی کہے چوروں سے ہوشیار رہیں۔ عجیب طرح کے یہ نظام ہے، عجیب طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ مولانا صاحب ہوں، وہ حاجی صاحب ہوں، وہ PTV کے لوگ ہوں، وہ PDM جماعتوں میں سے نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اسرائیل سے ملاقاتوں میں رہے ہیں
اور ان کے ساتھ یہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انکل سام کا یعنی امریکہ کا پریشر ہے ان پہ، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی معیشت پہ مالی اعتبار سے قبضہ کیا ہوا ہے، بینکوں کے ذریعے دنیا کی دولت کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر کے، پلاسٹک منی کے ذریعے، اور یہ جو کوائنز ہیں بٹ کوائن یہ وہ سارا ان کے ذریعے، ایزڈا، سینسبری، ٹیسکو، نیسلے، بے شمار ایسی کمپنیاں جن کے ذریعے پھر پیپسی، 7 اپ، مرنڈا، کوکا کولا، یو نیور نو کہ واٹس گوئنگ آن، انہوں نے ایسے طریقے سے دنیا کی دولت کو اکٹھا کیا ہے. اور پیپسی کے سب باٹلز کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایبریویشن مشہور ہے، جیسے پیپسی کے بارے میں ہے کہ پے ایچ پینی سیو اسرائیل، یعنی آپ جو بھی باٹل پیپسی کی خریدتے ہیں وہاں سے ان کو فنڈز جاتے ہیں اسرائیل کو. وہ ان کا بغل بچہ ہے، وہ ان کا ناجائز بچہ ہے، اور اس کو وہ بچانا چاہتے ہیں. اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ دجالی فتنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، انکل سام ہو یا ان کا چھوٹا بچہ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 دفعہ پاکستان پہ وہ حملے کی ناپاک کوشش بھی کر چکے، جبکہ ہماری ماشاءاللہ پاک فوج اور ایجنسیز کو ٹائم سے پہلے پتہ چل گیا تھا. ایک دفعہ ان کے جو جنگی طیارے تھے وہ فضا میں تھے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا. ایک دفعہ وہ انڈیا کے ایئرپورٹ سے فلائی کرنے لگے تھے، 24 گھنٹے پہلے یا کچھ تھوڑا سا زیادہ پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا. ہم ایران کے بارڈر پہ اپنی انفینٹری وغیرہ اور ساری چیزوں کو ڈپلوائے کر چکے تھے. اس وقت ہمارے پاس لانگ رینج میزلز وغیرہ نہیں تھے، اور ادھر سے فون گیا تھا کہ آپ اپنے بغل بچے کو سمجھا لیں، ورنہ آدھے گھنٹے میں 25 منٹ سے آدھے گھنٹے میں آپ کا بغل بچہ جو ہے وہ دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوگا. تو یہ ناپاک کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، وہ ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. پھر ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا پریشر تھا عمران خان صاحب پہ، جو کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وہ پوری پالیسیز یا وہ تمام چیزیں جو کہ ریاست کی امانت ہوتے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے اوتھ کا، ان کے حلف کا حصہ ہے. وہ ہمیں اشاروں کنایوں میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے، یہ عالمی سازش ہوئی ہے حکومت کو ہٹانے کی، اور ماشاءاللہ وہ ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور ہماری قوم بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے، بہت زیادہ لائق ہے، سمجھدار ہے. جو نہیں بھی پڑھے لکھے وہ بھی بہت سمجھدار لوگ ہیں، کیونکہ زندگی کے تجربات تو ہر کسی کو ہوتے ہیں. زندگی جو ہے وہ اپنے تجربات سے سکھاتی ہے، اور یہ زندگی بہترین استاد ہے. وقت بہترین استاد ہے، زمانہ بہترین استاد ہے. زمانہ کون ہے؟ اللہ کی ذات خود ہے. یہ دن رات کا آنا جانا یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو جب اس کی لپیٹ سے بندہ گزرتا ہے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. پاکستانی عوام باشعور ہے، بے شعور نہیں ہے، جس کو آپ نے پاگل سمجھ کے، خان صاحب کی 7% پاپولیرٹی سمجھ کے آپ نے شب خون مارا اور خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کرنا آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے، رجیم چینجرز کا، ان کے ہینڈلرز کا، اور ان تمام PDM جماعتوں کا، جس میں آپ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ عوام انشاءاللہ آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور خان صاحب اور ان کے ساتھ پوری قوم انشاءاللہ کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مزید کیا مقاصد ہیں رجیم چینج کے، کہ یہ چائنا کی معیشت، میں نے آپ کو پہلے بتایا مختصر لفظوں میں کہ یہ کیسے جو ہے پوری دنیا کی معیشت پہ چھا گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل. اور جب کہ چائنا فیئر پالیسیز کے ذریعے گھر گھر انڈسٹری لگا کے، ایک ہی مشین بنا کے اس میں ڈفرینٹ سائزز کے سانچے اور فرمیں بنا کے، تاکہ ہر سانچے کے لیے الگ مشینری نہ بنائی جائے، کاسٹ کٹنگ کر کے اس نے اپنی معیشت کو ایسے اٹھایا جیسے حق ہوتا ہے. تھوڑے ہی عرصے میں اس نے جو ہے معیشت کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گیا، کروڑوں لوگوں کو خط غربت سے نکال کے اوپر اور مزید ان کو سٹرونگ کیا. اب ان کی آنکھوں میں ایک تو چائنا کھٹکتا ہے، اس لیے یہ رجیم چینج ضروری ہے، کیونکہ خان صاحب تو آزاد خارجہ پالیسی پہ بلیو رکھتے ہیں، اور ہینڈلرز کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے. کیونکہ ہینڈلرز جو کہا سنا جا رہا ہے، اور جو پچھلے 70-75 سالوں سے آبزرو کیا جا رہا ہے، کہ کرپشن کا میجر چنک جو ہے، جو بڑا حصہ ہے، وہ ہینڈلرز کہا جاتے ہیں. تو اگر خان صاحب یا ان جیسا کوئی بندہ رہتا ہے تو ان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا.
ان کی پراپرٹیز جیسے وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، پاکستان کی زمین کو کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ ان کا کھانا پینا اور پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس جو ہے وہ بند ہو جائے گا اگر خان صاحب رہے تو. اور اس لیے ریجیم چینجرز کے ہینڈلرز جو ہے وہ پیش ہیں، اور ریجیم چینجرز کے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے پیش ہیں. اسی طرح ریجیم چینجرز کو آگے وہ لوگ چاہیے جو کانے ہوں ان کے، جو جن کو آسانی سے بلیک میل کیا جا سکے، جو چور ہوں، کرپشن زدہ ہوں. تو اب کرپشن زدہ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے انکل سام کی پالیسیز کو ون بائی ون تسلیم کیے جانے کے جو خدشات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس میں سے چند یہ ہیں کہ جیسے چائنا کو بھی جو ہے وہ کسی کھڑے لائن لگانا ہے اور ان کے ساتھ کیے جانے والے بزنس کو پس پشت ڈالنا مقصود ہے، اور آئندہ ان سے اچھے تعلقات نہ رکھنے کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھا جانا ہے. اسی طرح افغانستان سے انکل سام کو جو 18-19 سال جو مار پڑی، انہوں نے رجیم چینج کے ذریعے وہ بدلہ بھی لینا ہے، اور آئندہ مستقبل میں ان کے سر پہ وہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں وہ جو ہم نے 18-19 سال ان کے ساتھ ظلم کیے، ان کی نسل کشی کی، ان کے لوگوں کو قتل کیا، ان کے اوپر جنگ مسلط کی، ان پہ بمباری کی، تو وہ بدلہ لینے کے لیے یہ دوبارہ سے کہیں سر نہ اٹھا لیں. لہٰذا کبھی فضائی حدود ہماری استعمال کیے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور کبھی زمینی تو فی الحال عوام ہونے نہیں دے گی، اور فضائی کا ابھی تک جواب نہیں مل رہا کہ وہ جو ڈرون اٹیک ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا. حالانکہ وہاں کے جو ہے وہ غالباً وزیر دفاع نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹارگٹ ہٹ کیا، تو بتائیں کہ وہ ٹارگٹ اگر آپ نے ہٹ کیا تو اس کے ثبوت دکھائیں. یعنی برڈن آف پروف ان پہ ڈال دیا انکل سام پہ. تو چائنا کو کھڑے لائن لگانا، افغانستان سے بدلہ لینا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ ان کے مقاصد ہیں. اور جو فارن پالیسیز ہیں پاکستان کی، وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا، اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ایسے تعلقات کو استوار کرنا کہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے، اور کشمیر کاز جو ہے وہ کھڑے لائن لگ جائے، اور تاکہ ایشیا میں ان کے اعتماد کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر، یعنی انکل سام کے اعتماد کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر یعنی انڈیا یہاں پہ لائیولی ہوڈ جو ہے وہ دکھا سکے، ایک اپنا زندہ کردار جو ہے ایکٹیو کردار دکھا سکے. تو یہ چند باتیں ہیں جن کو اگر ہر ذی شعور غور کرے تو اس کو نظر آتا ہے. اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، غالباً پالیسی میگزین نے لکھا کہ عمران خان کی رجیم چینج کے پیچھے وہاں کی آرمی کا بھی ہاتھ ہے. چونکہ انہوں نے پوچھا ہے تو اب آپ ان کو سو کریں، کلیم کریں، واٹ ایور. اگر آپ کرتے ہیں تو یورپی اور ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، یہاں پہ تو اگر آپ سو کرتے ہیں اور آپ کا کلیم ویلڈ ہے تو آپ کروڑوں ڈالرز کا، لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا ہرجانہ بھی کر سکتے ہیں، حق عزت کا. تو آپ کریں، شوق سے کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ جو 4 لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے، بلکہ بتایا ہے کہ میں اگر زیادہ دیوار سے لگاؤ گے تو میں وہ بھی نام لے لوں گا، اور اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو پھر ویڈیو کے ذریعے تو پتہ چل ہی جائے گا. ایک اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ارشد شریف، پاکستان کا ہونہار بیٹا، جن کے بھائی میجر بھی تھے اور شہید ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، آرمی کے اور ایئر فورس کے اور نیوی کے ہمارے جتنے بھی جو آفیسر ہیں، جو جوان ہیں، ان کی وجہ سے پاکستانی جو ہے وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سرحدوں کو، فضائی، بحری اور بری تمام سرحدوں کو محفوظ بناتے ہیں، اور اس لیے پاکستانی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لیتی ہے اور سکون سے سوتی ہے. اسی طرح ارشد شریف صاحب کے بھائی جو ہے وہ میجر تھے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ارشد شریف وہ نام ہے جنہوں نے ہماری آرمی کو سب سے زیادہ اور سب سے مثبت کوریج دی. ہمارے ملک کا اور ہماری فورسز کا انتہائی مثبت چہرہ جو ہے وہ پورٹریٹ کیا دنیا کے سامنے، اور مثبت چہرہ ہے بھی ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی، اب پھر زیادتی ہوئی. ابھی ان کو ان کے چینل سے برخاست کر دیا گیا، یعنی ان کی جاب جو ہے وہ فارغ ہو گیا، ان کو جاب سے فائر کر دیا گیا. دیکھتے ہیں یہ زیادتیوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. اسی طرح جو
نانی شہزادی ہیں وہ فوج کے خلاف بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، بڑی بدتمیزی والی زبان ٹویٹر پہ استعمال کر رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی غلط بندے کو آپ فالو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو وہ جو لوگ غلط ٹویٹس کر رہے ہیں اور انتہائی غلیظ زبان ہماری فورسز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ان کو یہ فالو کر رہی ہیں اور ان ٹویٹس کا حصہ بھی بن رہی ہیں۔ تو اب ہماری درخواست ہے بحیثیت پاکستانی عدالت عالیہ سے کہ براہ کرم آپ اس چیز کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیں اور سخت سے سخت تادیبی کارروائی کریں۔ حالانکہ باقی جو لوگ تھے، جو صحافی تھے، انہوں نے اگر کوئی بات ایسی کی جو ڈیول میننگ تھی یا زو معنی تھی، اس میں سے انہیں سنا جانا چاہیے تھا اور ان کو معافی کا موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ نہ صرف ان کو سزا ہو گئی بلکہ جو غلیظ ترین زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر قانون کوئی حرکت نہیں کر رہا، حرکت میں نہیں آ رہا، ان پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی۔ تو اب دعا بھی کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے عدالت عالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری فورسز یا اداروں کے خلاف یا عدالت عالیہ کے خلاف غلط اور گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، براہ مہربانی ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی باتوں سے آگاہ کرتے رہیں گے اور جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کو نئے اینگل سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔